ناظرین السلام علیکم، میں عبدالرحمن آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، تعلیمی حلقہ میں آج ہم سلسلہ حدیث نمبر 11 پڑھیں گے۔ یہ حدیث فضائل قرآن کے متعلق ہے، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیک کار ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے۔ یعنی قرآن شریف کے ماہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوب یاد ہو، تلفظ اچھی طرح جانتا ہو، اور اس کے معنی پر اگر اس کو عبور ہے تو یہ اور بھی نور علی نور بہتر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا دونوں جہان کی کامیابی ہے اس میں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قرآن پاک، چونکہ ہماری زبان عربی تو ہے نہیں، تو وہ اس کو سیکھ لیتے ہیں لیکن اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، صحیح روانی نہیں آتی۔ یہ ہر انسان کی مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ کسی میں ذرا اچھی صلاحیت ہے تو وہ اچھا انداز میں پڑھ لیتا ہے، کسی میں اگر تھوڑی کمزور ہے تو وہ اپنے استعداد کے مطابق اس کو اگر کچھ مشکل آتی ہے پڑھنے میں نا، تو لیکن اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہوگا، اس کو یعنی اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو قرآن پڑھنے کا، اور دوسرا جو وہ مشقت اٹھا کر پڑھ رہا ہے اس کا اجر الگ دے اللہ تعالیٰ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے انسان پہ یقین کرے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے انسان پہ۔ ہم ہی ہیں کہ ہم اللہ کو پھر بھلا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا اللہ کے نزدیک لگ کر دیکھو، اللہ سے بات کر کے دیکھو، یقین کرو ہمارا رب اتنا شفیق، اتنا محبت کرنے والا رب ہے، دل نہیں کرے گا تمہارے پیچھے ہٹنے کو۔ صرف ایک دفعہ اللہ کے نزدیک لگ کر دیکھو، اللہ کو ایک قریب ہو کے دیکھو ذرا، دنیا بھول جاؤ گے، یقین کرو۔ اللہ اکیلا واحد مالک ہے اس کائنات کا، تمام خوبیوں اس کے اندر ہے، اور محبت بھی ایک خوبی ہے نا۔ ہم ایک دوسرے جیسے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کی انتہا کہاں ہوگی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اسی بات کو ذرا ذہن میں دیکھ لیں کہ اللہ کی محبت تو پھر سمندر ہوگا، سمندر سے بھی تشبیہ شاید چھوٹا پڑ جائے سمندر بھی۔ اللہ کی محبت بہت بے شمار محبت، جو ہمارے ذہن سے بھی، میں بعض اوقات ایک بات سوچتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ گناہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات میری غور سے سنا، جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار ہم سے غلطی ہوگی، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہمارا دل میں ٹھہرا ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھر غلطی کر بیٹھتے ہیں، پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کر یہ احساس زندہ رہے۔ ناظرین، اگر یہ احساس بھی ختم ہو جائے نا تو پھر ہلاکت ہے، تباہی ہے، کیونکہ احساس ہوگا تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، احساس ہوگا تو آپ توبہ کریں گے۔ تو یہ احساس بھی ایک طرح کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب آپ پھر گناہ کریں گے، پھر اللہ کی طرف لوٹیں گے، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا آپ کو تھوڑی شرم آنی شروع ہو جائے گی کہ یار اب میں کس منہ سے اللہ سے معافی مانگوں، میں بار بار معافی مانگتا ہوں، پھر توڑ دیتا ہوں عہد، پھر معافی مانگتا ہوں، حتیٰ کہ آپ ضک ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں کہ یار اب میں کیسے اللہ سے معافی مانگوں، کیا اللہ ابھی مجھے معاف کرے گا؟ ناظرین، جہاں آپ کی آخری حد آ جائے گی نا، جہاں آپ نا امیدی کی طرف جانے والے ہوں گے کہ یار اب تو حد ہوگی، گناہ کرتے کرتے، توبہ کرتے کرتے حد ہوگی، پھر بھی میں گناہ نہیں چھوڑ رہا، اب میں کس منہ سے اللہ سے معافی مانگوں؟ تو ناظرین، یہ ذہن میں رکھیں، آپ کی تو ایک حد ہے،
آپ کی ایک لمٹ ہے، نیکی کی بھی آپ لمٹ ہے، آپ کے گناہوں کی بھی ایک لمٹ ہے. آپ زمین اور آسمان کو پھاڑ کر باہر نہیں جا سکتے، آپ کی ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. لیکن اللہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ بے حد و حساب ہے. اس کی رحمت، اس کی محبت، جہاں آپ مایوس ہونے والے ہوں گے نا، شرم آگی یار میں کیسے معافی مانگوں، سمجھ لیں وہاں سے تو اللہ کی ابتدا ہوگی پیار محبت کی. تو ناظرین مایوس نہ ہوں، یہ بات ذہن میں پکی ٹھکی رکھ لیں. آپ سے 1000 گناہ ہو چکے ہیں، آپ کے گناہ کرتے 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 ایک پہاڑ بن گیا ہے. اللہ کے ہاں آگے کیا ہے وہ، اس پہاڑ کی کیا حیثیت ہے. صرف اس درد دل کو مٹنے نہ دیں، اس کو زندہ رکھیں، اللہ سے جڑے رہیں. گریں گے اٹھیں گے، گریں گے اٹھیں گے. اسی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے، اللہ آپ کو تھام لے گا. یار یہ کیا بات ہے، مایوسی کی طرف نہیں جانا ہے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کی جتنی عمر ہو چکی ہے، جس حصے میں ہیں، جس حال میں ہیں، بہت ہو چکا. آئیے لوٹ جائیں اللہ کی طرف، سجدے میں پڑ جائیں، اللہ سے رو رو کے معافی مانگیں. دیکھنا اللہ تمہیں کیسے اٹھاتا ہے اوپر. بہت شفیق رب ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.